کہہ دیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 تقریروں میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، کہ دینی انتہا پسند نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی. میں 3 نام لیتا ہوں، لیکن پولیس، پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. یہ ایکچولی رول آف لا، انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے ان کے اوپر نام لکھوں. انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلا ہے، میں غلط ہوں، لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دے، کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائیں، میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے، جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہم 3 لوگ ہیں. وہ تو اور اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا، میرے پہ، لوگوں پہ. ہم 1.5 سال گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے. یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے، اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. 8 اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے، 8 دفعہ عدالت نے ان کو رد کیا. اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے. اس کے اوپر الیکشن کمشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشن کا ممبر ہے، ان کے اوپر ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو کراچی کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے، یہ آزاد کیسے ہے؟ اس کے اوپر ہم میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو سکندر سلطان ہے، ہم نے اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانبدار نہیں ہے، اور ہمیں عدالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے. اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو، یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا، بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے، یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ریکوز کر لیتا ہے. یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے، بار بار ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن رہے ہیں. 2 کیسز ہیں جس میں سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. ایک ہے فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا، ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں. اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے، اور ہمیں بار بار ایک پھرول رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں، جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے، 40,000 ڈونر بیس ہمارے پاس ہے. تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں. یہ پہلے بڑے بڑے بزنس مین کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں، پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. تو یہ ان کی فنڈنگ تو ہے ہی لیگل. یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے پیسہ آیا. ان کا کیس نہیں سن رہا
اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے. تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں, اور میں گارنٹی کرتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان, یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی. لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور نیب میں 10 سال سے کیس ہے, ان کے کیس کیوں نہیں سنتا؟ آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف. یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی. ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے. مجھے بھی گاڑی ملی تھی. گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے, وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے 4 مہنگی مہنگی گاڑیاں لی. نیب میں کیس پڑا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا, کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے, یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ اس سے ایک انصاف کے نظام میں ہمیں اعتماد ہوگا ہم سب کو. اور آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں سے, میں پھر یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور, سزا یافتہ, جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں, اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے. 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے. یہ 93 کی بات ہے. آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے, جو جرائم پیشہ لوگ تھے, ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. یہ 93 کی بات ہے. تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانتداری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا. میں تو آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا, تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے. لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی, جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی, جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے. اس لیے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکثریت سے ڈیوڈ کیمرون جیتتا ہے الیکشن, تو وہ ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استعفیٰ دینے کی, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے. تو اخلاقیات کے اوپر, کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت, اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ایک ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی, میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے. تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے 5 ممبر سپریم کورٹ نے اس کو سزا یافتہ کروایا, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے, وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے. کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا, اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب یہ ادارے اوپر آتے ہیں. میرٹ, اداروں کو تباہ کرنا ہو میرٹ ختم کر دو. تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا, اور دوسری یہ ساری قوم کا
ہماری اخلاقیات کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں. پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا, چوروں نے اپنے کیسز سارے ختم کر دیے. آہستہ آہستہ شہباز شریف کے 4 گواہ مر گئے آتے ساتھ ہی, جو 16 ارب ایف آئی اے کے کیس میں تھے. اس کے بعد انویسٹیگیٹر وہ بیچارہ ڈاکٹر رضوان بھی مر گیا, کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھ ہی مر گئے ہیں. وہی رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں, ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ, صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے. اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا, یہ اس سے ایک چیز مانگے گا. یہ کیونکہ میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں, میں اس کو اب سے نہیں, میں یہ جب جمخانہ میں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا, میں تب سے جانتا ہوں اس کو. یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے, تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں. میں آج آپ اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی, الیکشن سے بھاگ رہا ہے, ملک کو داؤ پہ رکھوایا ہوا ہے. الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہا کیونکہ اسے ہار جانا ہے, اور صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدھر کھڑا ہے اور جس طرف جا رہا ہے, اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کہ جب ایک ملک کا رسک فیکٹر قرضے واپس کرنے کا, جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے, کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی, ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں. اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے, ہمارا نہیں, ان کے دور میں جو شائع ہوا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی, اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا, اور ہے بڑا بزدل آدمی, کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں, اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا, اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے, انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے. اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے, جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں, تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور ہیں, یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی. پاکستان زندہ باد.